اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، واصل علومی سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے، اور آج ہم متوازن غذا کے حوالے سے، بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے نالج شیئرنگ کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسانی صحت اور غذا کا بہت ہی گہرا اور دیرینہ تعلق ہے، اور یہ پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے۔ جسم قدرت کی کاریگری کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور پیدائش سے لے کر جسم کا کوئی بھی حصہ برابر سرگرم عمل رہتا ہے تا حیات۔ یہ مشین 24 گھنٹے کام کرنے والی مشین ہے، اور کسی وقت بھی یہ بیکار نہیں رہتی، اور اس کے تواتر اور حرکت کے اس تسلسل میں انسانی جسم میں کمزوری پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے، اور اس کمزوری کے ازالے کے لیے قدرت نے ہمیں غذا کا سہارا دیا ہے۔ تو خوراک کا اولین مقصد جسم میں کھوئی ہوئی توانائی کو بحال کرنا اور مرمت کرنا ہے، اور جسمانی نشو و نما اور توانائی دوسری اہم ضرورت ہے، جس کے زور سے انسان اپنی زندگی کو پرکیف بنا سکتا ہے۔ لہٰذا اب جو حیاتین بخش خوراکیں ہیں ان کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی خوراکیں ہیں۔ گہرے سبز پتوں والی سبزیاں، مثلاً پالک، سلاد، گندلوں کا ساگ وغیرہ۔ پھر گاڑھے پیلے رنگ والی سبزیاں، حلوہ، کدو کا حلوہ، پیٹھے کا حلوہ وغیرہ۔ پھر پھل، مثلاً پپیتا، آملہ، سنگترا، آم اور لیمو وغیرہ۔ اسی طریقے سے جانوروں سے حاصل ہونے والے جو گوشت ہیں وہ بطور خوراک ہم استعمال کرتے ہیں۔ انڈے اور مچھلی یا مرغی کے چوزے وغیرہ اور دودھ، یہ وہ ہیں جو حیاتین بخش خوراکوں کی بہترین مثالیں ہیں۔ اب جو معدنیاتی خوراک ہے اس کی چند ایک مثالیں ہم لے لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ باجرہ میں بہت زیادہ کیلشیم اور فولاد ہوتا ہے۔ صحت مند خون بنانے کے لیے گڑ میں ضروری فولاد موجود ہوتا ہے۔ گاڑھے سبز پتوں والی سبزیوں میں بھی بہت فولاد موجود ہوتا ہے۔ سمندری گھاس میں آیوڈین ہوتی ہے، اور غذا کا دوسرا مقصد اسی توانائی کو فراہم کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ غذا سے انسان کو حرارت اور گرمی مہیا ہوتی ہے، اور یہی جو حرارت اور گرمی ہے وہ اسے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ طبی نقطہ نظر سے غذا یا خوراک سے مراد یہ ہے کہ ہم جو چیز بھی کھاتے پیتے ہیں اس کو غذا کا نام دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہوا، پانی، دودھ، اناج، گھی، سبزیاں، پھل، یہ سبھی جتنے بھی چیزیں ہیں یہ غذا کے اجزاء میں شمار ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ مختلف قسم کی غذائیں مختلف قسم کے مقاصد پورے کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے غذا کا متوازن ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جس کی ہم نے آج بنیاد بنائی ہے کہ متوازن غذا یا بیلنس ڈائٹ، کیونکہ جسم کو ضرورت کے مطابق نشو و نما میں اگر مدد ملتی ہے تو یہ غذائیں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ حرارت بھی فراہم کرے اور طاقت بھی عطا کرے، چنانچہ متوازن خوراک وہ ہو سکتی ہے جس میں غذا کے وہ تمام اجزاء موجود ہوں جس سے انسان کی صحت کی تمام ضروریات پوری ہو سکیں، اور وہ اپنے فرائض منصبی صحیح طور پر بحال کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوراک کے اجزاء کون سے ہیں جن کی فراہمی سے خوراک متوازن کہلاتی ہے۔ اب ان اجزاء پر تھوڑا سا ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ تو نشاستہ دار غذائیں یا کاربوہائیڈریٹس
یہ جسم کو طاقت اور حرارت فراہم کرتے ہیں۔ یہ غذائیں ہضم ہوتے وقت شکر میں تبدیل ہو کر جذب ہو جاتی ہیں۔ مختلف قسم کے اناج، گندم، چاول کے علاوہ چینی اور آلو وغیرہ میں نشاستہ والے غذائیں پائی جاتی ہیں، اور ان کی مقدار ایک بالغ نارمل قد اور وزن والے انسان کے لیے دن رات میں تقریباً پون کلو ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی 3 پاؤ کے مطابق اگر نشاستہ والے غذائیں دن رات میں ایک متوسط آدمی لے تو اس کے لیے بہت ہوتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو انسان کا جسم موٹاپے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ موٹاپا کس وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ جو لحمی اجزاء والی غذائیں یعنی پروٹین، یہ جسم کو غذا کے تینوں مقاصد کے حصوں میں مدد دے رہی ہوتی ہیں، یعنی نشو و نما میں بھی کام آتی ہیں، طاقت بھی فراہم کرتی ہیں اور حرارت بھی بخش رہی ہوتی ہیں۔ یہ اجزاء جو ہیں پروٹین، گوشت، مرغی، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، نیز گندم اور مختلف دالیں مثلا مسور، ماش، مونگ وغیرہ میں بھی یہ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں اور جسم کو فراہم کی جاتی ہیں۔ روزانہ خوراک میں تقریباً 1/10 کلو گرام پروٹین موجود ہونا چاہیے، اور زیادہ استعمال سے جگر اور گردے کے فعل پر بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ چکنائی، گھی، چربی اور تیل وغیرہ چکنائی میں شمار ہوتے ہیں اور ہمارے جسم میں توانائی اور حرارت پیدا کرتی ہے۔ ایک عام آدمی کو تقریباً 1 چھٹاک چکنائی یومیہ غذا میں ملنی چاہیے۔ 1 چھٹاک چکنائی انسانی جسم کے لیے ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اگر وہ لیتے ہیں تو پھر وہ ہارمفل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے موٹاپا آنا بھی ثابت ہو چکا ہے۔ معدنیات، نمکیات اور عام نمک کھانے میں استعمال ہوتا ہے، اور باقی نمکیات سبزیوں اور پھلوں وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ خون، گوشت پوشت اور ہڈیوں کی نشو و نما میں کام آتے ہیں، اور ان کی کمی کئی امراض پیدا کر سکتی ہے۔ ایک عام آدمی کو 1/4 چھٹاک کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے یہ بڑی عام اور سادہ اصطلاحیں اس لیے استعمال کی ہیں تاکہ میرے جو سننے والے عام لوگ ہیں ان کو بھی اس کی سمجھ آنی چاہیے۔ یہ چھٹاک کا جو لفظ ہے یہ چونکہ عام لوگوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ لوگ بھی اس کو سمجھ لیں گے۔ حیاتین یا وٹامنز جسم کے افعال میں مدد دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں انسانی جسم کئی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف غذاؤں، دودھ، پھلوں، سبزیوں، گھی، اناج، دالوں وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تھا بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے آج کا ہمارا مختصر سا کانٹینٹ۔ امید واثق ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے، اور جو لوگ ہمارے چینل سے آج پہلی دفعہ وابستہ ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ہٹ کر دیں، تاکہ اسی قسم کی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ مستفید ہوتے رہیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔